حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی رہتے تھے جن کا نام تھا حضرت حماد دباس۔ بڑے پائے کے ولی کامل تھے، قطب زمان تھے، یہاں تک کہ بچپن میں خود غوث پاک ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا ابو المظفر۔ وہ حضرت حماد دباس کے پاس آ کر عرض کرتا ہے، حضور میں ملک شام مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں، ایک قافلہ بغداد سے ملک شام جا رہا ہے، میں بھی ان کے ساتھ اپنا مال لے کر جانا چاہتا ہوں نفع کمانے کے لیے۔ تو حضرت حماد دباس نے مراقبہ کیا اور آپ نے تمام معاملات جو ہونے والے تھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ فرمایا ابو المظفر تو اس سفر میں نہ جا، ورنہ ڈاکو حملہ کریں گے اور تیرا مال بھی لوٹ لیں گے۔ ابو المظفر مایوس ہو کر چلے آئے۔ راستے میں چل رہے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا کہ بڑے مایوس ہے۔ فرمایا ابو المظفر کیا بات ہے؟ کہتے ہیں حضور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تھا، میری نیت تھی مال تجارت ملک شام لے جانے کی، لیکن میرے پیر و مرشد حضرت حماد دباس نے منع کر دیا اور کہا کہ اگر تو جائے گا تو ڈاکو حملہ بھی کریں گے قافلے والوں پر اور مال بھی لوٹ لیں گے، اس لیے مایوس ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں۔ اب یہ مطمئن ہو گئے کیونکہ حضور غوث پاک کے مرتبے سے یہ واقف تھے، تو یہ مال تجارت قافلے والوں کے ساتھ لے جاتے ہیں ملک شام۔ اپنا مال بیچا، خوب نفع کمایا، خوب پیسے کمائے۔ جب پورا مال بیچ دیا تو وہی اپنا پیسہ ایک تھیلے میں رکھ کر اپنے کمر میں باندھ لیا اور تھکے ہوئے تھے، غسل خانے کے پاس جاتے ہیں، وہ تھیلا نکال کر ایک طاق پر رکھ دیتے ہیں اور غسل کرتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد وہ اپنے قیام گاہ پہ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے اور تھیلا لینا بھول جاتے ہیں۔ قیام گاہ پر پہنچے، بڑے تھکے تھے اور نیند آ گئی۔ خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا قافلہ بغداد کی طرف روانہ ہے اور راستے میں عرب کے ڈاکوؤں نے پورے قافلے پر حملہ کر دیا اور ایک ڈاکو میرے سامنے بھی آیا، اس نے تلوار کی وار مجھ پر بھی کی۔ گھبرا کر اٹھے اور دیکھا کچھ اثر بھی ان کے گردن پہ تھا۔ پھر یاد آیا کہ وہ تھیلا تو میں وہیں بھول گیا ہوں جہاں پر غسل کیا تھا۔ دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ وہ تھیلا موجود ہے، اسے لیا اور قافلہ جو بغداد کے لیے تیار تھا جانے کے لیے ساتھ میں چل دیے۔ جب بغداد معلیٰ پہنچے تو بغداد کے ایک دروازے سے جب داخل ہوئے تو سوچ رہے تھے کہ پہلے کن کی بارگاہ میں جاؤں، اپنے پیر و مرشد حضرت حماد دباس کی بارگاہ میں جاؤں جنہوں نے جانے سے منع کر دیا تھا، یا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں جنہوں نے ضمانت لی تھی۔ اتنے میں حضرت حماد دباس سامنے آتے ہیں، فرماتے ہیں ابو المظفر سوچ کیا رہا ہے؟ جا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جنہوں نے تیرے لیے 70 مرتبہ اللہ سے سفارش کی، تو جو عالم بیداری میں ہونے والا تھا وہ اللہ نے خواب پر ٹال دیا، جو حملہ تجھ پر عالم بیداری میں ہونے والا تھا وہ خواب پر اللہ نے ٹال دیا، اور جو مال تیرا لوٹ جانے والا تھا وہ بھولنے پر ٹال دیا۔ اب ابو المظفر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ابو المظفر تمہارے پیر و مرشد نے سچ فرمایا تھا، اس سفر میں ڈاکوؤں کا حملہ بھی ہونے والا تھا اور تمہارا مال لٹ جانے والا تھا، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ تمہارے لیے سفارش کی، تو جو تمہارے ساتھ عالم بیداری میں ہونے والا تھا اللہ نے اسے خواب میں ٹال دیا، خواب پر ٹال دیا، اور جو مال لٹ جانے والا تھا اللہ نے اسے بھول جانے پہ ٹال دیا، لہذا تمہاری تقدیر اللہ نے بدل دی۔ یہ شان حضور غوث پاک کی ہے۔